سورہ مریم سے میری دوستی جانتے ہیں کب ہوئی؟ 2023 کے آغاز میں جب میں شدید قسم کی ڈپریشن میں تھی، میں نے اس سورت کی روز تلاوت کرنی شروع کر دی اور محبت اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں اسی روز نہ جانے کتنی بار قاری طارق محمد کی آواز میں سنتی تھی۔ ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے یاد ہو گیا تھا، تو جب بھی سورت کی تلاوت سنتی تو سمجھ آ رہی ہوتی تھی اور وہ آیات میرے دل کے غم کو آنسوؤں کی صورت میں بہا دیتی تھی۔ مجھے اللہ نے وہاں تھاما جہاں مجھے لگا تھا اب سب ختم ہو چکا ہے۔ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مر رہی تھی اور اس سورت کے ایک ایک لفظ نے میرے دل پر مرہم رکھا۔ اس سورت کا آغاز ہی اللہ پاک ان الفاظ سے کرتے ہیں جن کا علم کسی کو نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری زندگی کے اندھیروں میں کیا خیر پوشیدہ ہے یہ تم نہیں جان سکتے، کیونکہ انسان کا علم تو بہت محدود ہے۔ تو بس کبھی کبھار سوال نہیں، بس تسلیم کرتے ہیں اللہ پر یقین کر کے ان دکھوں کی رات کے بعد سویرا بھی آئے گا۔ اور یہاں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مجھے لگتا ہے اپنے ان بندوں کے لیے اتارا ہے جو اس راہ پر کھڑے ہیں جہاں انہیں مایوسی بالکل ہی گھیر چکی ہے۔ میں بھی اسی حال میں تھی اور یہ الفاظ ذکر ہیں آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر، اور اس کے بعد رب کی رحمت اور معجزوں کے تذکرے تڑپتے ہوئے دلوں کو قرار دینے کے لیے کافی ہیں۔ مجھے یاد ہے میں جب دعا کرتی تھی تو یہ الفاظ ضرور دہراتی تھی جو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائے تھے، اور اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ درد کی شدت سے جب پکارا میں نے یا رب، وہ مجھے ہر صدا پر اپنے قریب نظر آیا۔ لب کپ کپائے وجود پگھلا، آنسو جب تھم نہ سکے وہ مجھے میں تو تمہارے پاس ہی ہوں کہتا نظر آیا۔ سجدے میں رکھا سر تو کچھ نہ بول سکی، کرب ایسا تھا کہ دل پھٹنے کو آیا۔ رو رو کر جب تھک گئی تو آسمان کو دیکھا، وہ مالک مجھے اپنی طرف متوجہ نظر آیا۔ کھولا قرآن تو ایسی دی اس نے تسلیاں کہ مجھے اپنا آپ گرتے گرتے سنبھلتا نظر آیا۔ آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں تو قرآن کلاس یا فیس بک یا واٹس ایپ اسٹیٹس میں اسی کے متعلق آیت آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسیج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، ان کو لیتے وقت دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ اس دنیا میں قرآن پاک سے زیادہ شفا کسی اور شے میں موجود نہیں۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، قرآن کے بارے میں لکھنا، یہاں تک کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا بھی شفا ہے۔ اللہ کے کلام میں برکت ہے۔ جب انسان قرآن سے جڑتا ہے تو انسان کو اس کے نفس کی زنجیروں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اتنا اس کے دل کو غنا ملتا ہے۔ قرآن انسان کے زخموں کو بھرتا ہے، اس کا دوست بنتا ہے، اسے خواہشات کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ اس جہان میں قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں، اور جسے یہ عطا کر دیا گیا اس سے بڑھ کر خوش قسمت
کوئی اور نہیں۔ لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں، اپنے اس مستقبل کے بارے میں سرگرداں رہتے ہیں جس میں وہ ہوں گے یا نہیں انہیں معلوم ہی نہیں، اور جانتے ہیں موت جس کے بارے میں اس دنیا میں کسی کو شک نہیں، اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلے جہاں کی یاد انہیں مذہبی باتوں کے سوا کچھ اور محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ سب سے بڑی حقیقت تو یہی ہے۔ کچھ انسان دنیا کی تلاش میں خود کو کھو دیتے ہیں اور کچھ دنیا کے خالق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، جس راستے کی ہر راہ انہیں اپنے آپ سے آشنا کرواتی ہے، جس راہ پر چل کر دنیا کے چھوٹ جانے کا غم دل کو غائل نہیں کرتا، کیونکہ دل اللہ سے جو لگ جاتا ہے، جانتے ہیں جب دل رب سے لگتا ہے نا تو دنیا کے خساروں پر ملال نہیں ہوتا۔ اسی کو تو آزادی کہتے ہیں۔ اسی کے پیچھے تو آج کل ریسرچز ہو رہی ہیں کہ کس طرح انسان کے اندر کو مضبوط بنایا جائے۔ سب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس جہان میں ہر روح کو اس کی اصل کی تلاش ہے، اور روح کی اصل رب العالمین ہے، اور روح کو تقویت، آزادی اور مضبوطی بھی اسی رب کے در سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنجر کھیتوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک سالی اور بنجر پن سے مرجھائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ تعالیٰ ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا ابر کرم برساتے ہیں تو وہ بھی اپنی تمام تر تازگیوں اور رہنائیوں کے ساتھ دوبارہ سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اور بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے کتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں۔ ہم بھی یوں ہی حالات کی نظر ہو کر کئی تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر بھیانک ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کو بھی چھلنی کر دیتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنا سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر کے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں تو وہی ہماری بنجر کھیتیوں کا محافظ اور ہماری زندگیوں میں پھر سے رونقیں بخش دیتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں، کتنی ہی غم کی آندھیاں کیوں نہ آئیں، ہمارا توکل اس نور اور اجالے پر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے بعد ہمارے لیے لائیں گے، اور ضرور لائیں گے انشاءاللہ۔ میری تمام پیارے ویورز کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو ایسا سکون دے کہ پھر کبھی آپ بے چین نہ ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں ایسی بہار بھیجے کہ خزاں کے دنوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ اللہ آپ کو ایسے لوگ، ایسے دوست اور ساتھی فراہم کرے کہ جو آپ سے مخلص ہوں، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں، آپ کی مسکان کے صدقے دیں، اور آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ موجود رہیں۔ اللہ آپ کے دل کو کبھی بے نور نہ ہونے دے، اللہ آپ سے کبھی بے نیاز نہ ہو۔ وہ رب العالمین اپنی محبت آپ کے دل سے کبھی ختم نہ ہونے دے، وہ کبھی آپ کو اپنے سایہ رحمت سے بے دخل نہ کرے۔ اللہ لوگوں کو آپ کے دل پر بوجھ نہ بننے دے، اور نہ آپ کو کسی کے آنسوؤں کا سبب بننے دے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ میرا مالک آپ کو جنت الفردوس میں محل کا مالک بنائے، جس کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں ہوں۔ آمین ثم آمین۔